آیت نمبر 47 ختم ہو کر آیت نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَاتَّقُوا اور ڈرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو، اے لوگو ڈرو، یومن اس دن سے، یوم دن، واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص کے، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص کے، شیئا کچھ بھی، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص کے، شیئا کچھ بھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا اور نہ ہی، یقبلو قبول کی جائے گی، من سے، ہا کسی شخص، ولا يقبل منها اور نہ ہی کسی شخص سے قبول کی جائے گی، شفاعہ سفارش، ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی کسی شخص کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا کسی شخص سے، عدل کوئی فدیہ، ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا اور نہ، ہم ان کی یعنی لوگوں کی، ولا ہم اور نہ ہی لوگوں کی، ینصرون کوئی مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کے، شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی کسی کی سفارش، کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ یہ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کے کانسیپٹ بھی بڑے کلیئر کیے ہیں۔
دنیا کے اندر عموماً لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے گی نا تو بہت سارے راستے کیا ہیں؟ میری اولاد کھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ، میرے بہن بھائی کھڑے ہو جائیں گے، میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دوست احباب کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھ، اور کبھی کوئی ضرورت پڑی تو 10 بندے میرے حق میں سفارش کرنے والے بھی ہوں گے۔ اچھا کہیں مال لگانا پڑا تو کوئی بات نہیں، پیسہ لگا کر بھی ہم اپنا مطلب نکال سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت ساری اقوام آخرت کے بارے میں بھی اسی تصور میں مبتلا ہو گئیں، وہ فلاں آئے گا چھڑا لے گا، فلاں آئے گا بچا لے گا، جو مرضی کرتے پھریں، ہمارا اول تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں، جائیں گے، جانا بھی پڑا تو بتیرے لوگ ہیں ہمیں چھڑانے والے، بچانے والے، بتیرے ہیں ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے۔ اگر ایسا ہوا بھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے سب باطل سوچوں کا یہاں پر ان کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دی۔ تم دنیا کی عدالتوں میں تھوڑے جا رہے ہو، جہاں تم جانے والے بھی انسان اور آگے فیصلہ کرنے والا بھی انسان، تمہارے ساتھ بھی ضرورتیں اور اس کے ساتھ بھی ضرورتیں، تمہارے ساتھ بھی ڈر اور خوف اور اس کے ساتھ بھی ڈر اور خوف۔ تم دنیا کی عدالتوں میں تو نہیں، تم تو اللہ کی عدالت میں جا رہے ہو۔ اسے لالچ کوئی نہیں ہے، اسے ڈر نہیں ہے کسی کا، اسے خوف نہیں ہے کسی کا، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کا زور نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کا زور نہیں ہے۔ کوئی جھک جائے، معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں، اس مالک الملک کی مرضی ہے۔ اس کا اصول پورے قرآن کریم میں بار بار بیان ہوا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سورۃ الفاتحہ میں، شروع میں پڑھا ہے مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا قاضی ہے، اگرچہ انصاف کا دن ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا، لفظ آنا چاہیے تھا قاضی ہے۔ قاضی کیا ہوتا ہے؟ پابند۔ کس چیز کا؟ اصولوں کا۔ قاضی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، مالک پابند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے اندر ہمیں جو پیغام و سبق یہ دیا ہے کہ بے شک فیصلے میں نے کرنے ہیں، لیکن میں لوگوں کا پابند نہیں ہوں۔ بے شک انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، لیکن نہ تو میرے اوپر کسی کا کوئی پریشر ہوگا، اور نہ ہی میں کسی سے مرعوب ہوں گا، اور نہ میں کسی سے متاثر ہوں گا۔ میں پوری اپنی مرضی سے اور پوری اپنی قوت کے ساتھ فیصلے میرے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ قیامت کے دن کا مالک، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ کوئی بات کر سکے گا، وہ کوئی بات کر سکے گا۔ اللہ پاک سفارش کی اجازت دیں گے تو کوئی شخص سفارش کر سکے گا، نہیں دیں گے تو نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی خواہش ہوگی کہ اگر آج ہم سفارش کر سکیں، جیسے بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوگی کہ آج میں اپنے باپ کی سفارش کر کے بچا لوں اس کو، نہیں بچا سکتے، کیونکہ فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا اختیار دیں گے اور جس کو جتنی اجازت دیں گے، اس دن وہ شخص اتنا ہی فیصلہ کر سکے گا۔ یہود کا خیال یہ تھا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، جنت پکی ہے ہماری، کیوں؟ فلاں فلاں آئیں گے ہمیں بچا کے لے جائیں گے، ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہے۔ نصارہ اسی طرح کی سوچیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے سب کی غلط فہمی دور فرمائی۔ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم جب آگے پڑھیں گے نا تو یہ چیز ہمارے سامنے اور کھل کے سامنے آئے گی۔ وہ کیسے؟ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائیوں سے،
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بچوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی بس۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم چاہے گا کہ آج اپنے بچوں کو جہنم میں پھینک دوں میں بچ جاؤں، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو پھینک دوں میں بچ جاؤں، وَأَخِي، اپنے بھائیوں کو پھینک دوں میں بچ جاؤں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرا خاندان، میرا کنبہ جس کے اندر میں رہا کرتا تھا اس سب کو جہنم میں پھینک دوں میں بچ جاؤں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُغْنِيهِ، اور جتنے لوگ زمین پر تھے میں سب کے سب کو جہنم میں پھینک دوں میں بچ جاؤں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ اور ہم بار بار یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر اس دن، قیامت کے دن، اگر کفار کو دنیا کے جتنے وسائل ہیں یہ سب اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے ہی اور بھی مل جائیں، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کا سب ہم اللہ کو دے دیں، یا اللہ یہ سب لے لے ہمیں بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، قطعا نہیں، آج کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے، قرآن کریم کے یہی مضامین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی تھی۔ پھر اپنی پھوپھیوں کو مخاطب کیا نام لے لے کر کہ اپنے آپ کو جہنم سے کل بچانا، یہ نہ کہنا کہ ہمارا تو بھتیجا امام الانبیاء تھا، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چچاؤں کو مخاطب کیا، اپنے پورے خاندان کو مخاطب کیا، اس زعم میں نہ رہنا قیامت کے دن ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، وہ اللہ کا دن ہوگا۔ وہاں پہلا سوال ایمان ہے، دوسرا سوال اعمال ہیں، پھر اس کے بعد کمی بیشی اللہ پاک مختلف چیزوں سے پوری فرما دیں گے۔ ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ مؤرخین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نا وصال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ کے بعد۔ صحابہ کرام بڑے افسردہ سے اور غم زدہ سے، قبر کھودی جا رہی تھی تو کئی صحابہ وہاں قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی 6 ماہ قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ابھی وہ صدمہ باقی ہے اور اوپر سے یہ بھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے نا منہ سے کچھ عجیب و غریب جملے نکلے، اور وہ جملے یہ تھے کہ یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، تو جانتی ہے آج کس کو لے کے آ رہے ہیں تیرے پاس؟ ہذہ زوجۃ علی، علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، ام الحسنین، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ہے، وبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آج اس کو لے کے آ رہے ہیں تیرے پاس۔ ہو جاتا ہے انسان جذبات میں آ جاتا ہے، ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہوئی، قبر سے آواز آئی، ابا ذر لست انا موضع حسب و نسب، ابو ذر میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں۔ یہ تو کیا حسب نسب، فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کی بیوی آ رہی ہے، فلاں کی ماں آ رہی ہے، لست انا موضع حسب و نسب، ابو ذر میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، انما انا موضع عمل، میں عمل کی جگہ ہوں، فلا ينجو الا من كثر عمله وخلص نیته وسلم قلبه، یہاں وہ بچتا ہے نیک اعمال کی کثرت ہو، نیت خالص ہو
اور صحیح اسلام اور ایمان والا دل لے کے آئے یہاں پر. واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفس عن نفس شیئا کوئی شخص کسی شخص کے، یعنی دنیا میں کوئی یہ تصور رکھ کے نہ جائے میں جو مرضی کرتا رہوں، میری پارٹی ہے نا، کس دن کام آئے گی؟ میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے، ہاں میرا گروپ ہے، میری فلاں ہے، میری فوج ہے، کس دن کام آئے گی؟ اس دن نہیں کام آئے گی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ہاں جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے پھر اللہ کی اجازت سے مختلف طبقات سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سفارش فرمائے گی، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش قبول فرمائیں گے. قرآن کریم سے متعلق بہت سے لوگ سفارش کریں گے، خود قرآن کریم سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، اسلام سفارش کرے گا، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ سفارش کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا؟ کچھ چیزیں تو متعین ہیں، قرآن کریم متعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متعین، یہ تو متعین ہے، یہ تو کریں گے. باقی شہداء کریں گے، لیکن کون سا شہید؟ اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے. جس شہید کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا. قرآن کے حفاظ سفارش کریں گے، لیکن کون سے حفاظ؟ اس کا فیصلہ اللہ کریں گے کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. علماء کریں گے، کون سے علماء؟ اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہی سفارش کریں گے جن کو اللہ منتخب فرمائیں گے. اور 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت، یہ قرآن کریم جو اتنا ہمیں خبردار کرتا ہے نا اس دن سے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ اور سیریس ہو جانے والا دن ہے، اور بہت توجہ کے ساتھ اس دن کو سوچنے اور سمجھنے والا وہ دن ہے. ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے اس دن کے اللہ نے کوئی 20 نام گنوائے ہیں. کہیں القارعہ کہا ہے، کہیں القیامہ کہا ہے، کہیں الواقعہ کہا ہے اس کو، کہیں یوم التغابن کہا ہے اس کو، کہیں یوم الدین کہا ہے اس کو، کہیں یوم الفصل کہا ہے اس کو، اور اس طرح کئی نام. کہیں الغاشیہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے. اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کئی دفعہ اس کا ذکر آ چکا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ پھر اس دن کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں. واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے اس دن کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. فدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو دے کر آدمی اپنے آپ کو بچا لے، فدیہ ایسی چیز کو کہتے ہیں. دنیا میں ہوتا ہے دے دلا کر کام چل جاتا ہے، نہیں، آخرت ایسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کو بندہ کچھ دے کے اپنے آپ کو بچا لے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی. مدد نہ کی جانے کا مطلب یہ کوئی یہ سوچ کے نہ جائے وہ تیرے لوگ ہیں میرا ساتھ دینے والے. اب یہاں سے اگلی آیت سے اب بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ضمناً اور مختصراً کچھ باتیں ارشاد فرمائی. وَإِذْ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب نجینا، ہم نے نجات دی، کم تمہیں،
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من سے آل فرعون فرعونیوں، آل فرعون فرعونیوں، من آل فرعون فرعونیوں سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ یسومونا وہ تکلیف پہنچاتے تھے، یسومونا وہ تکلیف پہنچاتے تھے، کم تمہیں، سوء العذاب، سوء بہت بری، العذاب تکلیف، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بہت بری بری تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ تمہیں بہت بری بری تکلیفیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یذبحون ذبح سے ہے ذبح، ذبح کرنا، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابنا ابن کی جمع ہے بیٹا، تو ابنا بیٹے، کم تمہارے، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساء عورتیں، کم تمہاری، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور فی میں ذالکم اس، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من سے رب کم تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بدترین تکالیف دیا کرتے تھے، یذبحون ذبح کر ڈالتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ یہ تو ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، کچھ نہ کچھ چیز تو واضح ہو گئی، لیکن اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ، چونکہ اب یہ واقعہ یہاں سے تسلسل کے ساتھ چلے گا، تفصیل انشاءاللہ میں اس کی کل عرض کر دوں گا، کیونکہ تقریباً ہمارا ٹائم جو ہے وہ کلاس کا پورا ہونے والا ہے۔